جناب مجھے اس وقت کسی کی حاضری ہو رہی ہے، میں یہ کیسے جج کروں گا کہ یہ روحانی مسئلہ ہے کہ نفسیاتی مسئلہ ہے؟ دیکھیں اگر تو وہ حاضری میں بہت کچھ ایسا بیان کر رہا ہے یعنی کہ اس کی آواز، اس کی طاقت جسم کی بڑھ رہی ہے، لیکن اب ایک انسان میڈیکلی طور پہ بیٹھے بیٹھے اتنا پاورفل نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ہاتھ سے 10 لوگوں کو روک لے، 10 لوگوں کو اٹھا کے پھینکے. ٹھیک، تو یہ روحانی ہو گیا. یہ روحانی ہو گیا. آپ کے خیال میں یہ نفسیاتی اور روحانی میں یہ فرق ہے؟ دیکھیے اس کو میں مشورہ پہلے یہ دیتی ہوتی ہوں کسی سائیکیٹرسٹ سے پہلے چیک کروا کر آؤ، تو اگر تو اس کی سمجھ میں آ گئی علاج کرواؤ، اگر نہ ہوا پھر میرے پاس آنا، میں بتا دوں گی. لیکن جو کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں، نہ وہ ایسا ہے اور نہ ہی کوئی روحانی اسکالر ایسا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے. ہم دونوں کی طرف سے سمجھ میں ضرور، لیکن علاج اس کا بھی نہیں ہوتا. لیکن ہاں زیادہ ہو گیا، لیکن اس کو ہاں طریقہ کار اس کا چیک کرنے کا قرآن مجید بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم کسی کو بٹھائیں، وہ ہمیں ہلوسیشن جیسے وہ جاگتا ہو بتا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے ٹمکا ہو رہا ہے، ہم اس کو تھوڑا سا میڈیکلی ایشو سمجھ لیں گے. اگر وہ ہمیں وہ چیزیں بتائیں جو واقعی دوسروں کو سمجھ نہیں آئی لیکن وہ ہو رہی ہیں اور وہ سچ ہیں، تو ہمیں اس کو میں ایک جملہ اپنے تجربے کی بنیاد پر، جتنے بھی یہ حاضری والے کیسز میرے پاس آئے ہیں ان کو میں نے مینٹل ڈس آرڈر نہیں پایا. اب یہاں پر مینٹل ڈس آرڈر کو سمجھنا ضروری ہے. مینٹل ڈس آرڈر وہ ہوتا ہے جس کے مائنڈ کے اندر جو کیمیکلز کے امبیلنس وہ بیماری ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ حاضری کے جتنے بھی کیسز میں نے دیکھے ہیں یہ انٹائرلی جب حاضری ختم ہوتی ہے. آپ بھی اس پہ جملہ فرما دیجئے کہ نفسیاتی مریض میں اور روحانی مریض میں فرق کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے پتا چلے؟ اس کو قرآن مجید تلاوت لگا دو، سورۃ بقرہ لگا دو، اور سورۃ بقرہ کے اینڈ تک آپ کو فوری پتہ چل جائے گا کہ اس کی روحانی ہے یا نفسیاتی. کیا ہوگا؟ سورہ بقرہ وہ نہیں سن سکے گا، اس کی کفی ہاں سورۃ بقرہ نہیں سن سکے گا، اذان نہیں سن سکے گا، اذان نہیں سن سکے گا، اذان نہیں سن سکے گا. 21 سے 41 دفعہ اذان دو اس کے کانوں میں. تو یہ جو کووڈ کے اندر ہمیں علماء کرام نے اذان سے روکا تھا، تو اس کو میں روحانی سمجھوں یا شرعی سمجھوں؟ انہوں نے کہا تھا اذان نہیں سننا، نہیں اذان دینی کا بات ہے. میرا نہیں خیال کہ، لیکن یہ ہے کہ اذان دینے سے جسمانی اذان یا قرآن سننے سے صرف روحانی امراض ہی دور نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہے کہ شفاء لما فی الصدور کے تحت قرآن جسمانی بیماریوں کا بھی شفا کا ذریعہ ہے اور روحانی بیماریوں کا. آپ کے پاس جب کوئی شخص آتا ہے تو آپ یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں قاری صاحب کہ یہ نفسیاتی مریض ہے کہ نہیں؟ قرآن لگا کر؟ میں تو خود پڑھ کے 1 منٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے 5 مرض بعد دفعہ زیادہ گمبھیر ہوتا ہے، آپ کسی مرض آدمی کو بٹھا دیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا 2-4 منٹ میں نتیجہ نکال دیں گے کہ اس کے ساتھ میں کیا ہے. وہ اللہ کے فضل و کرم سے، وہی تو بار بار پوچھ رہا ہوں کہ یہ فضل کیسے ہوتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے اس فضل کے لیے؟ اس میں یہ ہے کہ 2-4 جملے کہیں آپ، ہر آدمی کا مختلف طریقہ ہے، کوئی آدمی سورۃ ناس پڑھتا ہے، کوئی آپ کا طریقہ کیا ہے؟ میں تو یہی ہے کہ یا اللہ یہ فلاں بن فلاں یہ بیمار ہے، اس کا جو بھی مرض ہے میرے اوپر کھول دے تو، خالق اور اللہ کھول دیتا ہے، اور اللہ باقاعدہ جسم کے اوپر مجھے باقاعدہ فیل ہونا شروع، وہی چیز آپ کو فیل ہونے لگ جاتی ہے، باقاعدہ فیل ہونے. یعنی کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ شخص ہارٹ اٹیک لے کر آیا تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا؟ ہارٹ اٹیک کا نہیں ہے مثلا یہ کس چیز کا؟ اس میں یہ ہے کہ دل میں اگر اس کا دل گندا ہے تو آپ کا دل گندا ہو جائے گا، اس کا خیال گندا ہے. دیکھیں یہ کیسے آپ مرد بھی تو سمجھے نا، جی یہ ہے کہ دل کا پین ہے تو وقتی لمحے کے لیے دل میں تھوڑی سی پین محسوس ہوگی یا بوجھ محسوس ہوگا، یا سر پہ ہے تو سر کا، یہ چیزیں باقاعدہ، یہ باقاعدہ جو نا وہ چیزیں سمجھاتی ہے. جس وقت بندہ اس فیلڈ میں نکلتا ہے تو یہ کیا ہوا کہ مریض کے اوپر علامات ظاہر ہوئی. مریض اگر بہانہ بنا رہا ہے، فرض کرے قرآن جی لگایا اور مریض تڑپنا شروع کر دے، اور تو بہانے کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ میں نے اسی لیے کہا کہ اصل چیز ڈاکٹر ہے، اصل چیز معالج ہے. بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس پرابلم میں، اس ایشو میں جانا بھی ہے اور وہاں پہ آپ نے ریزالو بھی کرنا ہے. اب اس کا دور دور تک روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق ہے سوشل انٹیلیجنشیا سے، آپ کی سائیکالوجی سے، آپ کی سائیکائٹری سے، آپ کے گھر سے، دوسرے کی ڈیزائر سے، ہر چیزوں سے تعلق ہے. ان چیزوں کو نفسیاتی مسائل بنانے کی بجائے روحانی مسائل بنا کے بابا جی کو جا کے سری دینی، یہ مطلب کہاں کا انصاف ہے پھر؟ فیصلہ آباد میں کچھ سال پہلے کیس ہوا تھا، میڈیا پہ آیا تھا کہ ایک عورت کا، فیصلہ آباد میں ایک بابا جی کہتے تھے جبرائیل آتا ہے میرے پاس، لوگ اس کے بھی مرید تھے. ان للہ و انا الیہ راجعون، پتہ ہے نا آپ کو؟ تو وہ جو بس ایسے جب روحانی لوگ اس کے پیچھے بھی تھے، وہ عورت گئی کسی بابے کے پاس کہ جی میرا خامن جو ہے مجھ سے دور ہے، ہمیں دوری ہے بڑی، تو اس نے کہا کسی قریبی کا دل لے کے آؤ.
میرے لیے, وہ اپنے بچے کا دل نکال کے بابے کے پاس. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ بات ہو سکتا ہے آپ کے کانوں کو بڑی بری لگی ہو, لیکن یہ اس معاشرے میں سینکڑوں کیسز ہوتے ہیں. لیکن یہی معاملہ ہے نا کہ آپ کہیں گے یہ روحانی بھی ہو سکتا ہے, نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنی جب تک دکان کو حلال نہیں نہ کرنا چاہیں گے, آپ نہ روحانی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں نہ نفسیاتی. وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میری روحانی طاقت بڑھ جائے, عام طور پہ یقین کیجئے یہ میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں, خواتین خاص طور پہ, آدمی بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی مجھے کوئی ایسی تسبیح بتائیں کہ میری رغبت جو ہے وہ اللہ سے بڑھ جائے. حالانکہ اس سے پہلے جو اس نے مجھ سے بات کی ہوتی ہے وہ اپنی بہن کا جداد میں حق کھانے کی ہوتی ہے, تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ روحانیت بڑھ جائے. اب میں اس کو شرمندگی میں شریعت سمجھاؤں یا روحانیت کے کوئی درجات بتاؤں, یہ روحانیت بڑھ سکتی ہے یا بڑھائی یا کم کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے جس عورت کی آپ بات ایگزامپل ہی دے رہے ہیں, اس کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے وہ اگر حق کھایا ہے تو حق واپس کرے, جھوٹ بولتی ہے تو جھوٹ کو چھوڑے, چغلی کرتی ہے جو اسپیشل بات عورتوں میں ڈالی, مسلمان بن جائے گی, پھر ایک آئیڈیل مسلمان بن جائے گی. روحانی کیسے بنے گی؟ اچھی مسلمان بن جائے گی جب وہ اس طرف نیتاً آنے کی کوشش کرے. کیا کہنا چاہیے آگے سے؟ آپ کو کہنا چاہیے اگر وہ اچھی پاکیزہ مسلمان مرد یا عورت بن جائے, اس سے بڑی کیا روحانیت لینی ہے اس سے؟ بالکل, مجھے میرے پوائنٹ تک تو آنے دیں. بسم اللہ. تو جب وہ یہ چیزیں اڈاپٹ کر لے گی تو میرے خیال میں اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی روحانیت کا درجہ بدرجہ لوگوں سے بہتر اور سے افضل انشاءاللہ تقوی کی بنیاد پر. بہت اچھی بات کی, تقوی کی بنیاد پر ہماری روحانیت تقوی کی بنیاد پہ یا کسی مشق کی بنیاد پہ یا توجہ کی بنیاد پہ یا ذکر کی بنیاد پہ؟ کیا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا پاؤ گے. حدیث قدسی. ٹھیک ہے, اب تم چل کے آؤ گے میں بھاگ کے آؤں گا. اب صفائی نصف ایمان ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے دل کی صفائی اندر کی. آپ کا اندر جتنا صاف ہوگا آپ اپنے اللہ کے اتنے قریب ہوں گے. اللہ کے آپ جتنے قریب ہیں آپ کی زبان میں بھی تاثیر آ جائے گی, آپ کے اعمال بھی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے خود ہی ڈر لگے گا کہ بھئی میری پکڑ نہ ہو جائے. آپ کی جو لائن ہے نا زندگی کی, ایک جو رستہ ہے وہ بہت آٹومیٹکلی ٹریک پہ آ جائے گا. حضور ایک اچھی بات کی ہے, سیف بات کی ہے شاہ, اور انہوں نے نا بڑی سیف بات کی ہے, بہت ہی زیادہ نا بچ کے گزرے ہیں. یہ کیا روحانیت بڑھائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل ضرور بڑھائی جا سکتی. سب سے پہلے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ روحانیت باقاعدہ ایک علم ہے. ٹھیک, تو اگر علم ہے تو علم کے سیکھنے کے تقاضے ہوتے ہیں. ٹھیک بات ہو گئی. اس میں سب سے پہلے تو ایج فیکٹر, ایج ہے, ایج فیکٹر ہر علم کے سیکھنے کا ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے. پھر اس میں اگر استاد, یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ روحانیت باقاعدہ ایک علم ہے. ایج, ٹیچر اور کچھ اسباق اور کچھ تجربات. لیکن شاہ جی ہمارے ہاں یہ کوئی سلیبس تو نہیں ہے اس کا, یا ہے؟ سلیبس ہے نا, دنیا میں ہے, ہمارے ہاں نہیں ہے. ہم نے اس میں اوپنلی ریسرچ نہیں کی روحانیت میں, حالانکہ یہ بہت بڑا سلیبس ہے. میں پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں باہر, ہمارے ہاں نہیں ہو رہی. لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں میں ابھی روحانیت کو کھل کے بیان کرنے کا نا اس طرح سے نہیں ہے. روحانیت جو نکلی مسلمانوں سے ہے, یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے یہاں پر, اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑی سادہ اور آسان سی بات ہے کہ جس طرح جسمانی طاقت ہے اس طرح ہر انسان کے اندر, جس طرح ہم جسمانی طاقت کی بڑھوتری کے لیے, اضافے کے لیے کچھ تجربات, مشاہدات, پریکٹسز کرتے ہیں, اسی طرح ہر مذہب کے اندر روحانی قوت کو بڑھانے کے. لیکن ہمارے ہاں جو اسلامی روحانی جو پریکٹسز ہیں جو اسلاف سے ہوتی چلی آ رہی ہیں, انفرادی طور پر بہت اس میں کام ہو چکا ہے, لیکن اجتماعی طور پر کام اس میں نہیں ہو رہا. بڑی اچھی بات. اور اس کو طاقت کو بڑھانے کا, جیسے سلطان العارفین نے فرمایا کہ لولو وچ ذکر اللہ دا, ہر دم پیا پڑھی وے ہو, ظاہر باطن عین عیانی ہو پیا سنی وے ہو. یعنی یہ ذکر آواز سے اور سانس سے, اور سانس کے ساتھ پھر آواز سے, ٹھیک اس طرح ہمہ وقت کیا جائے تو یہ روحانی طاقت بڑھتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. شفیق بھائی آپ اگری کرتے ہیں کہ روحانی طاقت کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے اور سیکھا بھی جا سکتا ہے؟ دو لفظوں میں شاہ صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اس کا باقاعدہ نصاب ہے, اور نصاب تو ہے. میں دو لفظوں میں اگر کہوں تو حقوق اللہ, وہ کافروں کے نصاب کی بات کر رہے تھے. نہیں یہ وہ بھی ہمارے بھی ہیں, انہوں نے یہ بھی جملہ کہا تھا. نہیں ہمارے یہاں نہیں ہے کوئی نصاب. انہوں نے, میں بھی بتا دوں گا, شاہ صاحب کی بات سے میں اگری کرتا ہوں. حقوق اللہ اور حقوق العباد کو درجہ احسان میں
अदा करना शुरू कर दो, आपकी रूहानियत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अल्लाह के फज़ल हुकूक अल्लाह को मैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को दर्जा एहसान में, यानी कि मैं इबादत करूं एहसान समझ के, दर्जा एहसान में जाके ना करें ये बात, कैसी बात देखें आप कोई बात देखें, ये बात कोई ऐसी नहीं है जिसके ऊपर सवाल खड़ा हो। अच्छा, नहीं करता। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को दर्जा एहसान, एहसान का पहला इस्लाम, पहला दूसरा ईमान और तीसरा एहसान, एहसान के दर्जे पे करना शुरू कर दो आप बंदों को। और एक और जुमला बोल, इबादत एहसान के दर्जे पे कैसे आती है कारी साहब? इबादत भी दर्जा एहसान पे आती है। मैंने देखे एक बात ना, मैंने एक वो मुझे मेरे पास साहब आया, कहने लगा कि हाफसा मैंने रूहानियत सीखनी समझनी। मैंने कहा उसके लिए फिर 5 नमाजें नहीं, कुछ नमाजें बढ़ानी पड़ेगी। उसने फिर 7 बात की, कहने लगा हाफसा 5 नमाजें तो समझ आती है, क्या मैं रोजाना 2 जनाजे पढ़ा करूं? हमें तो 7 भी समझ में आती हैं, क्यों जनाजे की पढ़ने की क्या बात है इसमें? उसको पढ़े ना शराब 6 हो गई। मैं यही कहने लगा था कि असल में देखें जिस वक्त आप नमाजों में जाएंगे, नमाजों में फ़राइज़ के बाद नवाफिल में जाएंगे तो बहुत आपको बहुत लंबा चौड़ा आसानी निसाब, पहला निसाब जो है वो अरकान इस्लाम और अरकान ईमान किसी ऐसे परफेक्ट आलिम के पास बैठ के पढ़ना चाहिए जो दीन दुनिया दोनों का परफेक्ट आदमी